بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بنا سحری کے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی سحری کرنی چاہیے روزے کے لیے یا نہیں؟ سحری کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ روزے کے لیے سحری کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، سنت عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے اور امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ سحری کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کے لیے سحری کرنا یہ سنت عمل ہے۔ روزے کے لیے سحری کرنا یہ سنت عمل ہے۔ کسی وجہ سے اگر یہ چھوٹ جائے، کوئی آدمی سوتا رہ جائے، جان بوجھ کر کے نہیں کر رہا ہے بلکہ کوئی آدمی سوتا رہ گیا، اس کی سحری چھوٹ جائے، ٹائم نکل گیا، تو اب وہ بنا سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کرنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سحری جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے بلکہ سحری کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرنا چاہیے، اس کے اندر برکت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں جو فرق کرتا ہے وہ سحری کا فرق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحری کرنے سے اہل کتاب کی مشابہت سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم جان بوجھ کر کے سحری چھوڑ دیں گے تو اہل کتاب سے ہماری مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، لہذا میں سحری کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور بہترین سحری ہے، کھجور سحری میں بہترین غذا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی سحری کا ہمیں طریقہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے اور کھجور کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری وہ کھجور ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس بندے سے کہ جو سحری کر رہا ہے۔ تو سحری کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، سحری کرنے میں ہمیں سستی نہیں دکھانی چاہیے بلکہ سحری کھانی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی افطار کا وقت جب ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے، اور سحری کا جو وقت ہے وہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے اس وقت سحری کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا بہت برکت والا ہے، لہٰذا اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اگرچہ تم ایک چلو پانی کا پیو۔ معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ ایک چلو پانی سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کو کھا لینا چاہیے سحری میں، اور چاہے وہ کھجور ہو، پانی ہو، کچھ بھی غذا ہو وہ سحری میں کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان کی جو مشابہت ہے وہ سحری کے ذریعے سے دور ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں ہیں سحری کے تعلق سے کہ بنا سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن سحری کو جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔